نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں پڑوسی کے حقوق کے عنوان پر چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دیکھیے، انسان کا اپنے والدین، اپنی اولاد، بیوی بچے اور رشتہ داروں کے علاوہ سب سے زیادہ جو تعلق ہوتا ہے اور ہر وقت کی ملاقات اور لین دین کا سلسلہ یہ ہمسایوں اور پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کی خوشگواری اور ناخوشگواری کا زندگی کے چین و سکون اور معاملات کی اصلاح اور فساد اور بناؤ و بگاڑ پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اسی واسطے قرآن و حدیث کی تعلیمات اور ہدایات میں پڑوسی کے حقوق اور اس کے تعلق کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اسی طرح رشتہ دار، یتیم، مسکین اور پڑوسی، چاہے وہ پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا رشتہ دار بھی ہو یا رشتہ دار نہ ہو، صرف پڑوسی ہو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ کہ حضرت جبریل مجھے پڑوسی کے تعلق سے، خود حضور فرماتے ہیں، حضرت جبریل مجھے پڑوسی کے تعلق سے برابر نصیحت کرتے رہے، اس کے حقوق کی تاکید فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں سمجھنے لگا کہ شاید وہ اسے وراثت میں بھی شریک قرار دیں گے۔ تو دیکھیے کس قدر تاکید ہے پڑوسیوں کے حقوق کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جب تم سالن بناؤ گھر میں تو تھوڑا پانی زیادہ کر دو، سالن میں اضافہ ہو جائے گا۔ وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو، یعنی تھوڑا سا سالن پتلا ہو جائے چل جائے گا، لیکن پڑوسیوں کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ دیا کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ روایت جو اوپر گزری مسلم شریف کی تھی، ایک اور روایت ہے مسند احمد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کو پیٹ بھر کر کھانا جائز نہیں، دراہ لے کے اس کا پڑوسی بھوکا ہو، یعنی وہ پڑوسی بھوکا ہے اور ہم پیٹ بھر کر کھاتے رہیں، یہ کسی مسلمان کے لیے خصوصاً زیب نہیں دیتا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے لیے کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو، مطلب تھوڑا سا بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ اپنے پڑوسی کو دیا کریں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ تو پڑوسی کے فضائل ہو گئے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر کیا ملتا ہے اور کیسا سلوک اس کے ساتھ کرنا چاہیے اس کا تذکرہ ہو گیا۔ لیکن اگر اپنے پڑوسی کو کوئی شخص ستاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، تو اس کے لیے کیا وعید ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے دریافت کیا، اللہ کے رسول کون؟ من یا رسول اللہ، کون؟ فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شخص اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے،
حضور فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم دونوں میں تھی۔ اب ایک حدیث اور سن لیجئے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک جو طبرانی شریف میں ہے، یہ حدیث کی ایک کتاب کا نام ہے طبرانی، اس میں ایک روایت ہے، حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پڑوسی کا کیا حق ہے، میرے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو۔ سب اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، کتنے حقوق بیان کیے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اسے قرضہ دے دو، اگر وہ فقیر اور بدحال ہو جائے تو تم اس کی پردہ پوشی کرو، یعنی ایسے چپکے سے اس کی مدد کرو کہ کسی کو اس کا پتہ بھی نہ چلے، اور اگر اسے کوئی اچھی چیز حاصل ہو جائے تو تم اسے مبارکباد دو، اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو تم اس کو تسلی دو، اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے اونچی نہ بناؤ۔ ہم لوگ اس کا خیال تو رکھتے ہی نہیں ہیں، اپنی عمارت اس کی عمارت سے اونچی نہ بناؤ، کیا ہوگا؟ اس سے اس کی ہوا بند ہو جائے گی، اس کو تکلیف ہوگی۔ اور جب بھی تم ہنڈیا میں کوئی سالن پکاؤ تو چمچہ بھر کر اس میں سے اسے بھی دے دو، ایک تھوڑا سا سالن اس کے گھر بھی بھیجو، ورنہ تمہارے سالن کی خوشبو سے اسے بے چینی اور تکلیف ہوگی، کیونکہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت بیہقی میں، اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے، اگر اسے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو تم اسے کپڑے پہناؤ۔ تو یہ حقوق ہیں پڑوسی کے، جو بذات خود روایت سے اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں۔ اب ایک آخری حدیث سن کر کہ ظاہر بات ہے پڑوسی ہے تو کچھ نہ کچھ تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تکلیف وغیرہ پہنچتی رہتی ہے، تو ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے پڑوسی نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صبر کرو۔ میں نے دوسری مرتبہ عرض کیا کہ میرے پڑوسی نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، فرمایا کہ صبر کرو۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کیا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ڈانٹ کر فرمایا کہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر گری میں ڈال دو، اور تمہارے پاس جو آئے اسے بتاتے رہنا کہ میرے پڑوسی نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، اس طرح سے تو سب اس پر لعنت بھیجنے لگ جائیں گے۔ پھر فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے پڑوسی کا اکرام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔